ہو وہ برقع جائز ہے، اور جو لانتی برقع لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہو۔ اب تو والعیاذ باللہ اتنی ڈیزائن برقعوں میں نکل گئی، اتنی۔ امام غزالی کا فتویٰ میں نے کیمیائے سعادت سے پڑھا کہ فرماتے وہ برقع حرام ہے کہ جس برقعے کی وجہ سے لوگ عورتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ برقعے جو ڈیزائن والے نکالے جا رہے ہیں یہ برقعوں کا پہننا جائز نہیں، اس لیے کہ حجت الاسلام امام غزالی نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے کہا تھا، 750 سال 800 سال پہلے یا اور اس سے پہلے، کہ جو برقعے ڈیزائن والے وہ حرام ہے۔ تو اس زمانے میں جو ڈیزائن والے برقعے ہوں گے، ان برقعوں کا تو اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا جو برقعے تم نے نکال رکھے ہیں۔ اس لیے ان برقعوں پر جو ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن والے برقعوں کو بھی ختم کرو۔ اور اب تو برقعے کیا رہ گئے، لوگوں نے بتایا کہ جبہ برقعے کے اوپر کا پہن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کالا دوپٹہ اوڑھ لیا جاتا ہے، چہرہ بھی دکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بالوں کی نمائش بھی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ایسا نہ کرو۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کپڑے بالخصوص آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، جگہ جگہ سے پھٹا۔ مولا کائنات نے دیکھا تو فرمایا فاطمہ تیرا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہ رہا، جاؤ اپنے بابا سے دوپٹہ مانگ کر لاؤ۔ عرض کیا میری ہمت نہیں کہ میں اپنے بابا سے دوپٹہ مانگوں، اگر مانگنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوپٹے کے لیے گئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہ رہا۔ لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، تو عرض کر رہا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تم دوپٹہ اپنے بابا سے مانگ کر کیوں نہیں لاتی؟ عرض کیا میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں مانگوں، اگر آپ مانگ سکتے ہیں تو آپ مانگ کر لا دیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی جب پہنچے آقا کی بارگاہ میں تو عرض کیا آقا آپ کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دوپٹے کا انتظام فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت میری ذاتی ملکیت میں ایک اونٹ کا چمڑا ہے، اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ لے جائے اور فاطمہ سے کہنا اسی چمڑے پر گزارا کر لے۔ مولا کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آتے ہیں، سیدہ کو دے کر کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے دیا ہے کہ اسے دوپٹے کے اوپر اوڑھ لو، اور جو دوپٹہ پہننے کے قابل نہ رہا ہے یہ اس کے اوپر رکھ لو۔ سیدہ فاطمہ نے اونٹ کا چمڑا جو ہے اس دوپٹے کے اوپر ڈال لیا تاکہ پھٹا ہوا دوپٹہ جو ہے وہ جسم کے کسی چیز کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے جب اونٹ کا چمڑا اپنے جسم پر ڈالا، اپنے سر پہ ڈالا، آقا تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ بیٹی کو اونٹ کا چمڑا پہنے ہوئے دیکھ کر، اونٹ کا چمڑے کا دوپٹہ اوڑا ہوا دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار رو رہے تھے، سرکار کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آقا فرماتے بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کو کھول دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر دوپٹہ پھٹ جائے، سیدہ اونٹ کا چمڑا اوڑھ کر
اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اور یہاں تو تجوریاں بھری پڑی ہے، اس کے باوجود بھی جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی فکر جو ہے اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ مغرب وہ ہے وہاں سورج بھی جاتا ہے تو اللہ اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ روزانہ سورج بادشاہ بن کر مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جب سورج مغرب میں جاتا ہے تو میرا اللہ اس سے بھی حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جب سورج مغرب میں جائے تو اس کی بھی آبرو چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی عزت چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی سلطنت چھین لی جاتی ہے۔ مغرب وہ ہے جہاں سورج بھی جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اور اپنی عزت و وقار کو کھو دیتا ہے۔ جہاں سورج جا کر کے ڈوب جائے، اس مغربی تہذیب کے پیچھے تم جا رہی ہو، تمہاری عزت کا تحفظ کون کرے گا؟ تمہاری عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ مغرب وہ ہے کہ وہ ننگا کر دینا چاہتے ہیں تمہیں، وہ تمہیں آوارہ کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے مغرب کی طرف نہ جاؤ۔ اور سن لو، اب مغرب کی عورتیں بھی گناہ کر کر کے تھک چکی ہے، بے پردہ گھوم گھوم کر تھک چکی ہے، آوارگی کی طرف جا جا کر کے تھک چکی ہے۔ اب مغرب کی عورتیں بھی دامن اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو رہی ہے، وہ ادھر آ رہی ہے، تم ادھر کیوں جا رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آنا ہے تو میرے سرکار کے نظام رحمت کی طرف آؤ، آقائے کریم کی سنت کی طرف آؤ، اور سن لو، یہ مغربی ذہنیت کی نحوست ہے کہ آج بچیوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ میرا شوہر تو ہو تو اسمارٹ ہو، میرا شوہر ہو تو وہ ہو کہ جو روزانہ چہرے سے داڑھی نکال کر پھینکتا ہو۔ اگر چہرے پہ کسی لڑکے نے داڑھی سجا لی تو آج کل کی بچیاں کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم داڑھی والے کا نہیں بلکہ داڑھی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اور سنو، داڑھی میرے رسول کی پسند ہے، میرے آقا کی پسند ہے۔ یہ چمڑی سے کیا ہوتا ہے؟ کالی اور سفید چمڑی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کو پتا ہے ہارون رشید کی کئی کنیزیں تھی، اس میں ایک کنیز بہت خوبصورت اور گوری تھی اور ایک کنیز حبشیہ بالکل کالی تھی۔ دونوں کنیزوں کو سامنے کھڑا کر کے ہارون رشید نے کہا، دونوں اپنی اپنی فضیلت بیان کرو، تم میں افضل کون ہے؟ کالی کہتی تھی میں افضل ہوں، گوری کہتی تھی میں افضل ہوں۔ جب بہت بات بڑی تو گوری نے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے افضل ہوں، میرا رنگ سفید ہے اس لیے میں افضل ہوں۔ تو کالی کنیز نے کہا اگر گورا رنگ ہی افضلیت کی نشانی ہے تو سن، اگر میرا کالا رنگ چھوٹا سا تیرے چہرے پر لگا دیا جائے تو لوگ اس کو تل سمجھ کر تیرے حسن میں اضافہ سمجھیں گے کہ یہ بہت حسین ہے، گورے گورے گال پر کالا تل آ گیا ہے تو خوبصورتی بڑھ گئی۔ لیکن اگر تیری سفید چمڑی کا حسن، اس کا گورا رنگ میرے گال پر آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا ہے، اس کو برس کا نشان ہو گیا ہے۔ تو تیرا سفید رنگ میرے اندر عیب پیدا کر دے گا، میرا کالا رنگ تل کی شکل میں تیرے اندر حسن پیدا کر دے گا۔ اب بتا حسن کس کے پاس ہے؟ اس کی نظریں نیچی ہو گئی، وہ لاجواب ہو گئی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، چمڑیاں خوبصورت نہیں ہوتی، دل خوبصورت ہوتے ہیں، کردار خوبصورت ہوتے ہیں، اخلاق خوبصورت ہوتے ہیں، تہذیب خوبصورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شوہر داڑھی والا ہو تو اس کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ داڑھی میرے رسول کی پسند ہے۔ علماء کے ساتھ جو نوجوان علماء ہیں، اگر ان کا رشتہ آئے تو یہ مولانا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا ملے گا؟ نادان، اس کے ساتھ نکاح کر کے جنت ملے گی۔ اس لیے کہ عالم نائب رسول ہوتا ہے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اس نے آقا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آقائے کریم فرماتے ہیں جس نے پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، جب اپنی پسند ہو اور آقا کی پسند ہو تو اپنی پسند کو آقا کی پسند پہ قربان کر دو۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آتا ہے۔ ایک صحابی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اتنا کالا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر دنیا ان کو اسود کہتی ہے اور ان کا اصل
اصل نام غالباً سعد تھا۔ سعد کو دنیا اسود اس لیے کہتی ہے کہ عربی میں کالے رنگ والے کو اسود کہا جاتا، کالے رنگ کو اسود کہا جاتا ہے، تو سعد کو دنیا کالے رنگ کی وجہ سے اسود کہا کرتی تھی۔ ایک دن اسود میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے،